أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين۔ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر تھا کہ قیامت کے بارے میں کافروں کا علم جو ہے وہ گر چکا ہے۔ کافروں کا بھی کیا، مسلمانوں کا بھی گر چکا ہے کہ قیامت کے بارے میں ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ بس وہ قصے کہانیاں کب آنا ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں ان کا علم کام نہیں کرتا۔ دنیا کے بارے میں تو کام کرتا ہے لیکن آخرت کے بارے میں شک میں پڑے، بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عامون، بلکہ قیامت کے بارے میں یہ اندھے ہیں۔ آج ہم سب کا یہی حال ہے، دنیا کے بارے میں ہر بندہ ہوشیار ہے اور آخرت کے بارے میں سارے جو ہیں وہ سوچتے نہیں ہیں۔ تو اسی طرح کفار مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، جب ان کے ساتھ آخرت کا ذکر ہوتا کہ بھئی آخرت نے آنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، تو وہ یہ جواب دیتے جو آج کے درس میں وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا، کافر کہتے ہیں یا کافروں نے کہا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا بھی مٹی ہو گئے، انا لمخرجون، ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کو ناممکن سمجھتے تھے۔ مر گئے، مٹی ہو گئے، دوبارہ کس طرح؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اور وہ ان کا دوسرا قول یہ ہے لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا، یہ جو باتیں ہیں نا کہ آخرت میں جانا ہے اور جواب دینا، یہ قصے کہانیاں ہیں، یہ قصے کہانیاں جو ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے یہ قصے بیان ہوئے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، میرے نبی آپ ان سے کہہ دے کہ چلو پھرو اور جہاں تم رہ رہے ہو اور جہاں یہ تم سے پہلے لوگ رہتے تھے ان کا کیا انجام ہوا، مجرموں کا انجام ذرا چیک کرو۔ یہ زمین جو آج تمہارے پاس ہے، یہ مکان جو آج تمہارے پاس ہے، یہ پہلے کسی اور کے پاس تھی، اور جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کو بھی ذرا دیکھو۔ فرمایا سیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، زمین میں چلو پھرو۔ تو زمین میں چلنا پھرنا کس کے لیے جی؟ اس لیے ہے کہ فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ مجرموں کو کیا انجام ہوا۔ تو سیر کا حکم ہے لیکن کس لیے؟ عبرت کے لیے۔ جہاں بھی بندہ جائے وہ چیک کرے کہ بھئی یہ پہلے یہ علاقہ کیسا تھا، اب کیسا، پہلے یہاں کون رہتے۔ بڑے بڑے قلعے آپ دیکھتے ہیں، لاہور میں دیکھ لو، قلعہ روہتاس دیکھ لو، فلاں دیکھ لو، فلاں دیکھ لو، ختم ہے۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، میرے نبی آپ غم نہ کریں اور اپنے سینے کے اوپر غم نہ لے کریں، ولا تکن فی ضیق، اور نہ آپ کا سینہ تنگ ہو، مما یمکرون، جو لوگ یہ تدبیریں کرتے ہیں اسلام کے خلاف یا آپ کے خلاف، اس سے آپ تنگ نہ ہو، آپ کا سینہ تنگ، آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچانا۔ آگے پھر اللہ پاک خود ہی پوچھیں گے، پیغام پہنچا تھا جی؟ ہاں جی پہنچا تھا۔ کس نے بتایا؟ پیغمبر نے۔ پیغمبر کے بعد ان کے جانشینوں نے، صحابہ نے، اولیاء کرام نے، علماء کرام نے یہ بتایا تھا ہمیں، تو آپ نے تنگ نہیں ہونا۔ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، سینے کو اپنے تنگ نہیں کرنا۔ تو تبلیغ کرنے والے کے لیے یہ حکم ہے، یا مبلغ کو یہ حکم ہے کہ بس تم اپنی تبلیغ کرو، آگے لوگ نہیں مانتے تو ان کا انجام اللہ خود ہی ان سے پوچھیں گے۔ تبلیغ کرنے والے پہ الزام نہیں ہے کہ تو نے تبلیغ کیوں نہیں کی، یا فلاں بندے کو مسلمان کیوں نہیں بنایا، یا فلاں کو نمازی کیوں نہیں بنایا، آپ نے پہنچانا ہے، آپ کی ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ فرمایا کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، سینے کو تنگ نہیں کرنا۔ اور پھر یہ جو جملہ ہے، یہ جو آیت ہے، یہ قرآن میں تقریباً 3-4 مرتبہ ہے، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں وہ وعدہ قیامت کا یا عذاب کا وہ کدھر ہے، اگر سچے ہو تو لے کر آؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، آپ کہہ دے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے قریب ہی ہو، وہ جو آخرت کا وعدہ ہے یا عذاب کا وعدہ ہے، قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، تمہارے پیچھے ہی ہو، تمہیں پتہ نہ ہو کہ ابھی آیا کہ ابھی آیا، تمہیں پتہ نہ ہو، تم جو جلدی مانگتے ہو نا کہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے قریب ہو۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، تمہارے پیچھے کھڑا ہو۔ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ، ہو سکتا ہے کہ آج آ جائے، کل آ جائے۔ فرمایا کہ بعض الذی تستعجلون، ان چیزوں کو جن کو یہ جلدی مانگتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے قریب کھڑے ہوں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تمہارا رب جو ہے وہ فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، وہ فضل والا ہے لیکن ہم شکر، فضل کیا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، آخرت پہ یقین نہیں ہے، غلط کام کرتے ہیں، اس کی فضل کی وجہ سے بچے ہوئے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ لوگوں پہ اپنا فضل کرتا ہے، ان کو ڈیل دیتا ہے، آج آ جائے گا، کل آ جائے گا، پرسوں آ جائے گا، ان کو ڈیل ملتی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، تمہارا رب، بے شک تمہارا رب جو ہے وہ جانتا ہے جو تم سینوں کے اندر چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، جو چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور نہیں غائب آسمان میں اور نہ زمین میں، بلکہ یہ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ پتہ نہیں چلے گا، کوئی چیز غائب اللہ سے، آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، جہاں بھی ہے، وہ اللہ سے غائب نہیں ہے۔ تو آج کی ان آیات میں فرمایا کہ کافر کہتے تھے کہ ہم مریں گے اور دوبارہ اٹھیں گے، یہ قصے کہانیاں۔ تو آج تو سائنس نے بڑا آسان کر دیا کہ چیز کو پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ بنانا تو وہی، ہاں جی اس طرح تھا، اس طرح تھا، اس طرح۔ اور پھر اللہ کے لیے کیا مشکل، وہ ہاتھوں سے تو کام نہیں کرتا، یا اس کو وزیروں مشیروں کی ضرورت تو نہیں ہے، وہ کہتا ہے کن فیکون، کہتے کہ ہو جا،
تو ہو جاتا ہے. ہمیں دوبارہ کہے گا کہ اٹھ جاؤ، دوبارہ انسان بن جاؤ، تو انسان بن جائیں گے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور کبھی بھی عذاب کو یا مرنے کو یا قیامت کو دور نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ کدھر ہے. فرمایا کہ قل عسیٰ ان یکون ردف لکم، وہ تمہارے پیچھے ہی ہو، تمہارے ساتھ کھڑا ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ آپ نے یہ جو لوگ آپ کے خلاف باتیں کرتے تدبیریں کا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، اپنے سینے کو تنگ نہیں کرنا. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. اور اللہ تو لوگوں پر فضل فرماتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر، اور جو سینوں میں ہے، جو ظاہر ہے، جو باطن ہے، وہ سب اللہ جانتا ہے. اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اللہ ہمیں قرآن کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.